إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اصل تمہوں خطاب جڑا سنانا مخصوص سی حضرت قاری صاحب کا وہ تسی بے تفصیل سن چکے ہو. اور رات بھی آتی گزر چکی ہے اور جڑی 24 تاریخ سی وہ بھی گزر گئی. چونکہ میں لیٹ ہو گیا اور آیا ہی میں 25 تاریخ ہے، تو لہذا بڑے اختصار نال چند گزارشات سماعت کیجیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے انہاں لوگاں نو اسی غالباً سورت مبارکہ دی آیت ہے جڑی حضرت قاری صاحب بولو تسی سن رہے سو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے انہاں لوگانو جڑے لوگ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امر دی، آپ دے حکم دی مخالفت کردن. انہاں ڈرنا چاہیے کس بات تو؟ ان تصیبہم فتنۃ، مخالفت امر رسول دی وجہ تو انہاں تے کوئی پکڑ گرفت عذاب ازمائش نہ آ جائے. جے دنیا گرفت پکڑ تو بچ بھی گئے تو او یصیبہم عذاب علیم، ایہو جے لوگاں نو قیامت والے دن دردناک عذاب ہوئے گا. بڑی سنجیدگی نال ایک مسئلے تے ابتداء غور کرنے ہو. تھوڑی توجہ ہے نا میرے ہاں؟ پکی ہے توجہ ماشاء. ایک مسئلہ ہے جڑا تساں بالعموم بہت سارے ساتھیاں نے سارے نہیں علماء کرام کو سنے ہوئے
کہ قیامت والے دن جیڑا بندہ جنت ہی داخل ہو گیا اس نے دوبارہ جنت چو نکلنا نہیں. یہ مسئلہ تو علم ہے کہ جڑا بھی جنت ہی داخل ہو گیا وہ پھر ہمیشہ جنت ہی رہے. دوسرا مسئلہ کہ جڑا بندہ قیامت نو جہنم وچ داخل ہو گیا ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم وچ رہے. وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے برداشت کر کے اپنی سزا گرفت پکڑ جڑی ہے سی وہ لے کے ایک دن آئے گا کہ وہ جہنم چو نکال لیا جائے گا اور اس نو اللہ جنت ہی داخلہ دے گا. یہ بھی مسئلہ تو سب سنے ہوئے. جنت جہنم دا ایک فرق واضح ہو رہا ہے. جہاں جنت ہی داخل ہو گیا اس نے کدے جنت چو نکلنا نہیں کیونکہ نیکیاں دا کدے پھل مکنا ہی نہیں. اچھے اعمال دے ثمرات نتائج صلہ ہے کہ انہیں کدے ختم نہیں ہونا. ہمیشہ جنت ہی رہنا ہے. مرنا بھی کوئی وہ نعمت ہمیشہ رہنا. اور اے بھی اس کی کرامت دا حصہ ہے کہ قیامت نو جیڑا بندہ جہنم ہی داخل ہو گیا وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں دی سزا بھگت کے جہنم چو نکل آئے. تہاڈی توجہ میرے حل کوئی نہیں. یہ تہاڈی نہ ہوئی تو میری بھی کوئی نہیں. ہاتھ چکو کم ماشاءاللہ جنہ دی کوئی نہیں. پوری توجہ. پانی کا میرے واسطے منگایا کنے واسطے منگایا؟ دودھ منگاؤ پانی لینا. دودھ منگاؤ پانی لینا. دودھ منگاؤ گرم. دودھ منگاؤ. دودھ منگ لایا وہ گرم. جہنم جو ایک نہ ایک دن بندیاں نے توجہ ہے ماشاء توجہ ہو سی تو اشکال شروع ہو سی. نہیں تو میں تو نہیں تھی رکھاں گا. ایک بار جنت کا ذکر پھر نال جہنم کا سنانا شروع کر دیں. جنت جڑا داخل ہو گیا انہیں جنت چو نکلنا ہوئی. جڑا بندہ جہنم وچ قیامت والے دن داخل ہو گیا وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جہنم جو نکال لیا جائے گا تو جنت ہی داخل ہو جائے. لیکن کچھ بندے ہو جائے جنہ جہنم چو بھی کدے نہیں نکلنا. وہ موٹے موٹے تو دس دا جڑے باقی نے تسی علماء کو لو کچھ ہے. جڑا انسان حالت کفر وچ مر گیا کفر وچ ہی مر گیا اس نو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑا. وہ جو کدے نکلنا نہیں تو اس نے مرنا بھی نہیں. جڑا مشرک حالت شرک وچ مر گیا اس نے بھی جہنم میں ہمیشہ رہنا. اس نے بھی کدے جہنم چو باہر نکلنا نہیں. جیڑا مرتد اسلام تو قبول کر کے پھر گیا وہ بھی کفر چی مریا مرتد چی ارتداد چی مریا اس نے بھی کدے نکلنا نہیں. جیڑا بندہ بدعتی ہے تے بدعت کردہ ہی فوت ہو گیا اس واسطے بھی جہنم ہے. اس نے بھی باہر آنا کوئی نہیں. اچھا ہم تجھ دسو اس گل تک تو میرا توڑا اتفاق ہے نا
کہ کافر نے بھی نکلنا نہیں تے مشرک نے بھی نکلنا نہیں، مرتد نے بھی نکلنا نہیں تے بدعتی نے بھی نکلنا نہیں۔ جڑا انہاں چار گناہاں تے مر جائے وہ کیڑا ہے؟ ہمیشہ جہنم۔ جڑے سزا بھگت کے جہنم چو نکل سن تے جنت داخل ہو سن، وہ کون ہون گے؟ اے لبڑے نہ سا۔ تے لبڑے میں بھائی پھیرو بچو، اے میرا موضوع ہے، اینو سمجھن سمجھان دی کوشش کرنے آنجے توجہ کرو۔ جیڑا بندہ جنت داخل ہو گیا، دوبارہ شروع کریے تقریر، جیڑا بندہ جنت داخل ہو گیا انہیں جنت جو نکلنا نہیں، جیڑا کافر جہنم میں داخل ہو گیا اس نے جہنم جو نکلنا نہیں، جیڑا مشرک جہنم میں داخل ہو گیا بوجہ شرک اس نے بھی نکلنا نہیں، جیڑا مرتد بوجہ ارتداد کفر جہنم میں داخل ہو گیا اس نے بھی نکلنا نہیں، تے جیڑا بدعتی بوجہ بدعت جہنم میں داخل ہو گیا اس نے بھی نکلنا نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہون گے جڑے سزا گناہاں دی بھگت کے جہنم جو نکلن گے، وہ کون ہو؟ بس جدو تو اے مسئلہ سمجھ آ گیا نا، اس ویلے تسا اپنے گربانے جھانکنا ہے تے تھلے منہ کرنا ہے تے سوچنا ہے کہ وہ کون ہوں گے۔ اسی کافر بھی نہیں تے اسی مشرک بھی، تے ارتداد بھی ساڑھے کوئی نہیں، اسلام تے اسی قائم ہاں، تے اسی بدعتی بھی نہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ذرا اس مسئلے تھوڑا جا کھولنے آئے ایک اور حدیث اشارہ کر، کیونکہ وہ حدیث میں گزشتہ تو پیوستہ جدو آیا سا نا ادو پڑھی سی، اس واسطے میں صرف اشارہ کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے بن جان گے، 72 کتے جان گے؟ اے حدیث پڑھی سی نا، 73 فرقے بن جان گے تے 72 جان گے جہنم میں، ایک گروہ جائے گا بولو جنت۔ وہ جڑا گروہ ہوئے گا، صحابہ نے پوچھا محبوب جی وہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمائے ما انا علیہ و صحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ اچھ جڑا گروہ اس عقید منہج تے قائم رہے گا وہ جنت تے جائے گا۔ اسی اے آنے ہیں، ساڑھا اے دعویٰ ہے کہ وہ جڑا گروہ ناچی ہے، فرقہ ناچیہ، جماعت منصورہ، کامیاب جماعت، حق والی جماعت، جڑا وہ 73واں آخری حق والا گروہ ہے، اساڑا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسی کون ہاں؟ بولو اسی اہل حدیث ہاں۔ باقی نال ساڑھا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ساڑھے عقیدے شرک موجود نہیں، بدعت موجود نہیں، کفر بھی موجود نہیں، نہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ باقی ساڑھا یہ بھی نال دعویٰ ہے کہ سارے جتنے بھی گروہ ہیں سارے گروہاں دے عقیدے میں شرک کچھ ہی بولو شرک موجود ہے۔ ہون مخمصہ بن گیا ہے، گل ہے پھاس گئی ہے کہ سارے گروہوں شرک موجود ہے تے جنہ دے بھی شرک موجود ہے انہاں جہنم جو تو نکلنا نہیں، جنہ نکلنا ہے وہ کون ہونے گا؟ اس تے غور کرنا ہے، توجہ فرمائی، اینو اساں لبھنا ہے۔ پچھلی باری تے تو نہیں دسیا جی کہ حق والے اسی ہی ہے واہ تے فرقہ ناجیہ جماعت او جڑی قیامت نو کامیاب ہونی اسی وہی ہاں۔ یہ ساڑھا دعویٰ ہے، اپنے دعوے تے کوئی اعتراض نہیں نا، یہ تے ساڑھا دعویٰ ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، ساڑھا منہج ہے۔ تے باقی ساڑھا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہر جماعت ہر گروہ دے عقیدے شرک موجود ہے، ساڑھے عقیدے شرک موجود نہیں، تے جنہ دے عقیدے شرک ہے انہاں جہنم چو نگلنا نہیں، تے جڑے نکل رہے ہیں یہ مسلکن کون ہون گے؟ جڑے جنت تے جان گے وہ تے
تسی کہو گے سارے باسی ہوئیں گے اے تے مندے ہو نا بجڑے جنت جاواں گے انشاءاللہ اسی ہوواں گے یہ تے آندے ہو یا نہیں آندے میں تواڈے دعوے دے مطابق گل کر رہا ہوا تے جڑے جہنمی سزا بھگت کے باہر آ رہے ہیں یہ کون ہے یہ کافر بھی نہیں تے مشرک بھی نہیں تے بدعتی بھی مرتاد بھی زندیق بھی پھر یہ کون ہے کدے اہل حدیث دے نہیں گربان جھانکیے تے بڑی گہری دماغ نال گہری سوچ نال کھو جائیے اس مسئلے یہ کون ہیں جڑے سزا بھگت کے نکر رہے ہیں مشرک تے نہیں پھر غور کیجئے یہ میں نے لگتا ہے ایک وجہ تک تو ایسے مسئلے جی رہنا ہے یہ جڑے جہنم چو نکر رہے ہیں یہ مشرک بھی کافر بھی بدعتی بھی نہیں یہ وہ ہیں جڑے آندے سن دنیا کے اسی مشرک تے گل بھی انہاں دی سچی سی پھر جہنم وچ گئے تے کیوں گئے میں تے انج لگدا ہے جدوں میں اس مسئلے نو پڑھنا تے اہل حدیثاں دے چہرے تے صورت تے کردار تے سیرت نو وینا تے انہاں گناہاں دی لسٹ بنانا جنہاں گناہاں دی وجہ تو جہنم دی وعید ہے تے پھر من او دے وچ جاندے تے نظر تسی آندے ہو سزا او بھگت کے نکلن والا جڑا گروہ ہے اور لبو ذرا جنتی تے اسی اللہ دی رحمت نال میں تا متعین نہیں کر رہا کسی نے جہنمی نہیں کہہ رہا اللہ سن سارے محفوظ فرمائے مطلقاً عام بات اے نہیں ہو سکتا کہ تو یا تسی اے جڑے مسجد بیٹھے ہو اے یا اے میں اس تو مراد ہے نہیں کہ متعین کر کے کسی نے جہنمی کہا اے تے کسی مسلمان لی جائز ہی نہیں نا کہ کسی مسلمان نو اسی جہنمی بولو نہیں کہہ سکتے نہ کسی نے کافر کیا جا سکتا ہے جڑا کلمہ گوئے نو کافر تو نہیں کیا جا سکتا کفر دا کافر دا کفر بیان ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کفر ہے یہ چیز شرک ہے لیکن تعین نہیں ہو سکتا کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی یہ کس دا اختیار ہے بولو رب تھا تو لہٰذا ذرا غور فرمائیے سنیے بات نو یہ جڑے لوگ جہنم کیوں نکلنے جنہ سزا بھگتنے جنہ جہنم دی گرفتے جاؤنے پکڑے جاؤنے یہ کون ہونے صحابہ کرام سارے دے سارے بولو کی نے جنتی یہ دا مطلب ہے صحابہ کرام چو بھی کوئی ہونا نہیں بس ٹھیک ہے رکھو پینے انشاءاللہ صحابہ کرام سارے دے سارے بولو اچھی بولو جنتی نہیں تو پھر صحابہ کرام تے سارے مغفور مرحوم جنتی ہو گئے پھر تے لبنا تے سوکھا نہیں ہو گیا یہ کون ہے یہ جہنم وچ کیوں جا رہا ہے اور قرآن دی خبر ہے فرمایا فَلْيَنظَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ خبر قرآن دی ہوئے خبر حدیث دی ہوئے جھوٹی قرآن بلا رہے بفی حدیث رسول بلا رہے بفی کوئی شک شبات نبی علیہ السلام دی خبر ہے فتح الباری حدیث ہے آپ نے فرمایا میری امت 4 قسم دے لوگ پیدا ہونا ہے ایک گروہ ہو جا پیدا ہونا ہے جنہ میری قیامت والدن شفاعت دا انکار کرنا ہے ایک گروہ وہ ہونا ہے جنہ عذاب قبر دا انکار کرنا ہے ایک گروہ وہ ہوئے گا جنہ دجال دے آن دا انکار کرے گا ایک گروہ وہ ہوئے گا جنہ زنا حدی سزا رجم دا انکار کرے گا اس واسطے بچے رہے آج حدیث رسول نو عقل لانا نا پہ آج حدیث رسول نو حدیث رسول سمجھا
ذرا غور کرو کھاؤ کتنا یقین سی اصحاب نو. حدیث صحیح البخاری میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے تبوک کل راستے تھے ایک باغ آیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جان دو اے باغ اے زمین کس دی ہے؟ کہ محبوب جی تواڈی صحابی ہے فلاں خاتون اے باغ دے اس دا. فرمایا اس ذرا بلاؤ اتنا خوبصورت تے عمدہ تے لمبا چوڑا باغ وہ عشر دیندی ہے عشر زکوٰۃ بھی دیندی ہے نہیں وہ کو پوچھئے تھے بلایا. آپ نے پوچھا یہ باغ تیرا ہے؟ جی محبوب جی. تو عشر دینی یا رسول اللہ کیویں ہو سکتا ہے کہ عشر نہ دے میرا عشر پہنچ گیا. ورنہ اس دفعہ کتنا عشر بڑھے. اس سال کھجوراں پکیاں ہوئی ہیں تیار ہے باغ سامنے کھڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دفعہ عشر کتنا بنے گا اس باغ جو؟ میرے صحابہ عشر کتنا بنے گا؟ عشر ہوں تاں نکل سکتا ہے جی پتہ ہوئے کہ جنس کتنی ہوئے گی دے تاں ہی عشر دا حساب ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا محبوب جی اندازہ لانے کتنا بلا پہلے جنس دا اندازہ لائی. کچھ صحابہ کہنے لگے میرا اندازہ ہے کہ 5 وسق ایدے چو کھجورہ نکلن گی 25 ماہ یا ہے نہیں کھجورہ نکلن گی 5 وسق. کہنے لگے دوسرا صاحب نہیں یار تیرا اندازہ نہیں ٹھیک میرا اندازہ 7 وسق ہونا. تیسرا صاحب بھی کہنے لگا نہیں 93 ہے تیرا بھی اندازہ ٹھیک ہے 8 تے کدے گئے ہی نہیں. زمیندار جدوں فصل دے کنارے تے کھلوندن تے پھر اندازہ لاندن سارے نے اندازہ لایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی اندازہ لاؤں؟ جی یا رسول اللہ فرمائی. فرمایا اس باغ چو نا 10 وسق کھجوراں آسا. صحابہ کرام ہنسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام ساڈا ہے زمیندارہ ایک کام تہاڈا نہیں. تسی بھی کئی بار سیانے باؤ نا مولویوں کول بیٹھے ہو تے آندے ہو نا مولوی جی ایک کام تہاڈا نہیں تسی نمازاں پڑھاؤ ایک کام تہاڈا نہیں یہ ساڈا کام ہے کاروبار تانوں نہیں پتہ. حالانکہ ساری جماعت دا عقل اکٹھا ہو جائے نا جتھے سارے دا عقل مگدا ہے ایک مولوی دا تو شروع ہوندا ہے. تانوں تے بار بار قرآن آندا ہے افلا تعقلون تواڈے عقل ہی کوئی نہیں. جڑے علم والے نے اللہ فرماندا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم والے انہوں جو اللہ درجہ دیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی کام میں مہارت نہ ہوئے. سنو یہی لوگ حکومت بھی آندھی وہ مولوین تجربہ نہیں حکومت کرن. مولویوں کو کوئی تجربہ نہیں حکومت کرن دا 70 سال جنہ کیتی ہے بڑے تجربہ کار سن. توجہ ہے نا ماشاءاللہ جنہ 70 سال کیتی ہے انہوں نے ملک آباد کر چھوڑے ہے کیونکہ تجربہ کار سن. تے مولویوں کو لٹن دا تجربہ نہیں کرپشن دا تجربہ نہیں بے ایمانی دا تجربہ نہیں تے وہ نہ ہوئے تو پھر ملک کیویں چل سکتا. ہن کدے 70 سال بعد بھی جان چھوڑ کے تے ساڑھے حوالے چا کرو 5 سال ویکھیا جے مولوی کردے کی ہے تو تے بجٹ بھی بنان واسطے باہروں بندہ لینا پیا. یہ مطلب ہے تجربہ تواڈے کول نہیں. اللہ نے بڑی بصیرت بخشی ہے اہل علم نو قرآن و حدیث والیاں نو تھوڑا جا ذرا کدے موقع آئے تے آنا تے ہے انشاءاللہ
لیکن آنا اس دن نے جدوں تہاڈا سوچ بدلنی. مولوی راتی 2 بجے آئے تاں بھی تسی لینڈ روڈ تے کھلوتے ہو تو مولوی صاحب آن گے ساڑھے 8 تقریر ہوئے گی. انتظار کر رہی پوری جماعت. آؤ تے مولوی تے پھول بھی سٹ دیو، جتیاں بھی چک دیو، خدمت بھی کر دیو، کھانا بھی کھوا دیو، خدمت بھی کر دیو، احترام بھی کر دیو، اکرام بھی کر دیو، چھوٹ بھی دیں دیو. گھرن کوئی ناراضگی ہوئے مولوی دے کہن تے صلح بھی کر لیں دیو. بچیاں ناراض اور مولوی ٹر جاوے بچی با بھیج دیو، ناراضگی ختم کر دیو، تاں بھی ناراضگی ختم کر دیں دو، احترام کر دیو. جی کوئی عزت مولوی عزت احترام نہ ٹر جائے کسے دے گھر ہے کہ اس بچی دا رشتہ میں نو چاہیے فلاں جماعتی فلاں دوست لئی بندہ آدھا میرے گھر مولوی صاحب فلاں عالم حضرت آئے میں انکار نہیں کر سکتا. سارے کم مولوی چندہ بھی دیں دو، خدمت بھی کر دو، احترام بھی کر دو، اکرام بھی کر دو، دم بھی کران دو، دعاواں بھی کران دو. ایک شہر نہیں دیں دے مولوی تے ووٹ. جس دن توڑا دماغ صحیح ہو گیا نا کہ ووٹ مولوی دا سمجھو انشاءاللہ ملک آباد ہو جائے. بھلا کہو کھا انشاءاللہ با ووٹ مولوی دا ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ من پتہ ہے جڑی توڑی انشاءاللہ ہو رہے. ووٹ نہیں لبدا مولوی جو مرضی کر لے، باقی سارا کم سب کچھ دین نو تیار ہو، ووٹ نہیں. جس دن ووٹ دا مائنڈ توڑا بدل گیا نا کہ بھی عزت آلے کسے مولوی علم والن دے دیتا جائے، کم از کم کرپشن تے نہیں کرے گا، جھوٹ تے نہیں بولے گا، خیانت تے نہیں کرے گا، مال تے نہیں کھائے گا، مسجد نماز پڑھائے گا، جمعہ والے دن مل جائے گا یا نماز تے مل جائے گا، نسے گا بھی نہیں، پچھو نکلے گا بھی نہیں کسی اور دروازے تو مگوں میرا آپ تے دیوار ہوئے گی، ممبر تے ساڑھے پاسے منہ کر کے کھڑا ہوئے گا. جس دن توڑی سوچ بدل گئی سمجھو ملک دی تقدیر بدل جائے. توجہ ہے ماشاء صحابہ گل کے تو چلے تھی. صحابہ کرام عرض کر دن محبوب جی 10 وسق تے اینا پھل نہیں ہے، 10 وسق کھجورہ نہیں آ سکتے. آپ نے اس خاتون نو کیا صحابیات کہ جدو کھجورہ توڑو نا تے ذرا تول لے آج تے اسی اگے جا رہے ہیں تے عشر نکار رکھے آجے واپسی جدو کافلہ خیر وفیہ نہ تبوک تو گزرے گا اسی عشر لے لا. جو ہی واپسی کافلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہے وہی باغ نہیں؟ جی یا رسول اللہ. توڑ نہیں لیا باغ؟ جی محبوب جی کوئی کھجور نہیں، باغ تے ٹوٹ گیا. بلاؤ اس صحابیات مالکانو بلایا، فرمایا کھجوراں توڑ لیں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا وہ میں حکم دیتا سی کہ کھجوراں نو تولنا تولیا سی. جی محبوب جی تہاڈا حکم ہوئے تے تولی نے تولیا سی. فرمایا سب کچھ اندازے لائے سن، کسی نے 5 کسی نے 7 کسی نے 8 تے میں لایا سی 10. پھر کھجوراں کنیاں نکلیاں؟ صحابی آندھی محبوب جی اس ذات دی قسم ہے جنہیں تو انہوں حق نال بھیجیا ہے، جدوں میں کھجوراں تلوائیاں نہ 10 وسق تو نہ ایک کھجور ودھی تے نہ ایک گھٹی، نہ ایک کھجور ودھی نہ گھٹی. کیوں؟ باقی دے تخمینے اندازے سن. تے محبوب فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر خبر حق کے دین لا رہے بفیہ محبوب جو فرمانو حق کے. لہذا نبی علیہ السلام جدو امر فرما دن حکم فرما دن دی مخالفت کرنا حرام ہے. ہاں نبی علیہ السلام آپ گنجائش شاہ ارشاد فرمانا فرمان مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو. پھر آپ ہی فرمان جڑا چاہے پڑھے جڑا نہ چاہے اگر نہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی علیہ السلام فرمان میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں مسواک نو حکمن فرض کر دے ہاں.
حکم دے دے ہاں امر دے ہاں لیکن میں امر کیوں نہیں دیتا کہ امت مشکل نہ بن جائے جی امر آ جاندہ تے ضروری ہو جاندہ امر مصطفیٰ آیا نہیں مسواک دے بارے حدیث سے ضرور آئیے کہ مسواک نال منہ صاف ہو جاندہ ہے اللہ راضی ہو جاندہ ہے لیکن مسواک دا حکم نہیں دیتا محبوب نے کیونکہ جب حکم آ جائے پھر نافرمانی حکم آ جائے پھر اپنی مرضی حکم مصطفیٰ آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی جب حکم مصطفیٰ آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی فرق سمجھنا حکم اندر مشورے اور تجویز اندر ایک محبوب دی تجویز ہوندی ایک محبوب دا مشورہ ہوندہ ہے ایک محبوب دا اختیار ہوندہ ہے کہ اے کر لو تواڈی مرضی اے بھی کر لو تواڈی مرضی بسم اللہ اونچی پڑھ لو نماز اندر تواڈی مرضی آہستہ پڑھ لو تواڈی مرضی جنازہ جاری پڑھ لو تواڈی مرضی سری پڑھ لو تواڈی مرضی تراویح پورا مہینہ جماعت نہ پڑھ لو تواڈی مرضی کدے رہ جائے تے کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا کیوں اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت لازم نہ ہو جائے فرض نہ ہو جائے ضروری نہ ہو جائے جس مسئلے دا پیغمبر نے امر دیتا ہوئے حکم دیتا ہوئے ادھی نافرمانی دی گنجائش اسلام اندر نہیں ہو سکتی یہ سمجھ نہ آئے تے حدیث وال توجہ کرنا سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ خاتون سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جوڑے دی آپس بڑی محبت آپس ہی تے نہیں کہہ سکتا محبت ایویں سمجھو کہ یک طرفہ سے مغیث نو بڑی محبت سی تے بریرن جواب وچ کوئی نہیں سی تے مغیث وینی محبت سی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں مدینے دی گلیاں کئی باری ویکھیا بریرہ آگے کے جا رہی ہے مغیث مگر روندا جا رہا ہے بریرہ آندی ہے میں تیرے نہ رہنا ہی نہیں میں خود لینا ہے میں طلاق لینی ہے مغیث مگر چلدا آندا ہے بریرہ چھوڑ کے نہ جائیں میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اپنی بیوی نال محبت کرنا سنت کدے سنت عمل کیتا ہے کیتا ہے ماشاءاللہ ہاں بس اہل سنت جو بیٹھے سنت عمل کرنا ہے تو صحیح البخاری اندر حدیث میرے محبوب کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنو سب تو زیادہ محبت کس نالے فرمایا عائشہ نال یا رسول اللہ مردہ جو پوچھا ہے فرمایا او دے باپ صدیق نال گویا اپنی بیوی نال محبت کرنا سنت بولو پیغمبر دی سنت سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرنے بریرہ نال بریرہ نو پسند نہیں آئے مغیث محبت نہیں سی روزانہ جھگڑا اختلاف ہو جانا کہ میں تیرے نہ نہیں رہنا میں طلاق لے لینا مغیث نے جدو سمجھا نا گل سچ تے آ گئی انہیں ان طلاق لیونی انہاں سوچیا بس سفارش کرانے نبی پاک مغیث گئے محبوب دی خدمت عالی اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہو کہ میں نے کنی محبت ہے اپنی بیوی نال جان دے ہو نا تسی فرمایا ہاں مغیث پتہ ہے تو پتہ ہے مریدان دا پتہ ہوندہ ہے مقتدیاں دا پتہ ہوندہ ہے بکیڑا بہتا مرید ہے تو کیڑا تھوڑا مرید ہے توجہ ہے نا ماشاء سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے محبوب جی جان دے انہیں میں نے کنی محبت ہے بریرہ نال فرمایا کوئی شک نہیں محبوب جی روزانہ تانا مار دیئے روزانہ ڈران دیئے کہ میں تیرے نہ رہنا ہی نہیں میں طلاق لے لینی ہے جدوں غصہ چڑھتا ہے بس میں نہیں رہنا میں طلاق لے لینی دعا کرو یہ باغ بریاں سیدھیاں ہی رہن اللہ رحمت فرمائے ساڑھے گھر سکون عطا فرمائے سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جی میری بیوی بریرن بلاؤ تو ذرا سمجھا دے ہو تو اسی سفارش کر دے ہوگے تو میرے نال محبت کرنا شروع کر دے گی آپ نے سیدہ بریرہ نو بلایا ہے فرمایا بریرہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیث آیا سی تے تیری شکایت لاندا سی
تے مغیث نال تو کیوں نہیں پیار کر دے، کیوں نہیں محبت کر دی ہوتے؟ مرے جاندہ ہے تیرے ہوتے اور بڑا محبت کردہ ہے، بڑا پیار کرنا ہے، تیرے بغیر وہ نہیں رہ سکے گا، چھوڑ دے جڑی نفرت غصے دا اظہار کرنی ہے، محبت کر۔ بریران دیئے محبوب جی مشورہ ہے یا حکم ہے؟ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ درمیان چو مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ محبوب جی مشورہ ہے تجویز سوارش یا حکم ہے؟ کی معنی ہے بریرہ؟ محبوب جی جے مشورہ تجویز ہے، جے تواڈی رائے سفارش ہے تے میں اودے نال نہیں رہ سکتی، تے جے محبوبہ ہووے حکم، جے ہووے حکم پھر طبیعت چاہے یا نہ چاہے، میں میری زندگی جس طرح میں گزار کے دس جاؤں گی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جیڑا مومن ہوندہ ہے اُدھے سامنے حکم مصطفیٰ آ جائے، پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، پامی طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ذہن مانے یا نہ مانے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ حدیث والے اشارہ کرنا، حدیث صحیح البخاری اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مومنین دا محبوب سیدنا ابو ہریرہ آل الحدیث دا انتہائی محبوب پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث دی حقانیت دی دلیل سیدنا ابو ہریرہ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے میرے اللہ قیامت تک جیڑا مومن آوے او دے دل ابو ہریرہ دی محبت پا دے۔ آل حدیث تو بڑھ کہ ابو ہریرہ محبت کرنے والا رب دی زمین تے کوئی نہیں۔ جدوں سیدنا ابو ہریرہ سب تو زیادہ محبت جڑے کر دینو آل الحدیث نے تے دعائے رسول ہے اللہ جڑا مومن، اللہ جڑا مومن دنیا چاہوے نا او دے دل چ ابو ہریرہ دی محبت پا دے۔ یہ دے دل چ ابو ہریرہ دی محبت نہیں، محبوب دی نظر چ او مومن ہی نہیں، مومن ہے یو جے دے دل اندر سیدنا ابو ہریرہ دی محبت۔ نصیحت کرانگا کالج اور یونیورسٹی دے طلباء نو کہ اپنے آپ نو ہر فتنے تو بچا لینا، اور سمجھ لو جیڑا بندہ جیڑا سکالر، جیڑا پروفیسر، جیڑا ڈاکٹر، جیڑا انجینئر، جیڑا کوئی جناب کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے میڈیا ہوتے اور صحابہ کرام او دی زبان تو تقریر و تحریر تو محفوظ نہیں، سمجھ لینا او دے قریب جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او دی گمراہی واسطے یہی کافی ہے کہ محمد صحابہ دا احترام نہیں کردہ۔ کوئی صحابی رسول ہوئے، سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی ہوئے، میں سیدنا امیر معاویہ دا نام کیوں لے ہے؟ اس واسطے کہ سب تو زیادہ مظلوم ہے صحابی ہے، اے تو زبان کھل دیئے تے جدی کھل جائے واپس زبان اندر داخل نہیں ہوندی۔ پھر اس تو اگے ابو سفیان نو بران ہے، ابو سفیان تو زبان اگے ود دیئے تے پھر جا کے عمر بن عاص نو بران ہے، عمر بن عاص تو اگے زبان جان دیئے سعد بن ابی وقاص تک، پھر طینا طلحہ تے زبیر تک، پھر جدو عشرہ مبشرہ محفوظ نہیں، پھر صدیق و عمر تک زبان پہنچ جان دیئے۔ اس زبان روک کے رکھنا اللہ ذوالجلال دی قسم آل الحدیث تاکید ہے کہ محمد ہر صحابی بخشے ہویا جنت حقدار ہے۔ ہر اس بندے تو برات دا اعلان، نفرت دا اعلان، بغض دا اعلان، دوری دا اعلان، جدی زبان تو اصحاب رسول محفوظ نہیں، جڑا صحابہ دا نہیں دسو ساڑھا کہ میں خیرخواہ ہو سکتا ہے، جے رسول اللہ دی جماعت دوتے تنقید کردہ ہے، اسی دے تو کہ میں محفوظ رہ سکنے ہیں۔ آئیے غور فرمائیے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین دے وچوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ ویکھو نا ابو ہریرہ حضور دے نال ٹوٹل 4 سال رہے کتنے سال رہے 4 سال سب تو زیادہ حدیث کنے روایت کی تیانے بڑی حیران کون جی بات لوگ آدھن ابو ہریرہ رہا 4 سال حدیثاں زیادہ کیوں روایت کی تیان صدیق رہنے نال 60 سال انہاں حدیث جڑیاں نے کم بیان کی تیان سینا عمر نے کم بیان کی تیان سینا عثمان نے کم بیان کی تیان شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کم بیان کی تیان سیدنا ابو ہریرہ زیادہ کیوں بیان کی تیان میں آنا لوگوں ایک کیڑا مسئلہ ہے جڑا مشکل اندر تو پھنسا کے بیٹھے صدیق مصطفیٰ تو 28 سال زندہ رہنے لہذا جے حدیث روایات کرن دی ضرورت ہی نہیں پئی کیونکہ صحابہ کرام موجود ہیں صدیق دنیا تو چلے گئے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 10 سال زندہ رہنے موجود رہنے حجی بھی اصحاب کرام دی کثرت موجود ہے روایات حدیث اگے بیان کرن ضرورت نہیں صحابہ کرام نے حدیث سنی ہوئی نے یا پسندر بیان ہو رہی نے پھر سیدنا عثمان پھر شیر خدا 30 سال دی اندر چاروں شخصیات دنیا تو چلیاں گئی نے پیغمبر تو سیدنا ابو ہریرہ 50 سال رہنے تے امت نو حدیث پڑھان دے رہنے لہذا جڑا زیادہ حضور تو زندہ رہے گا حدیث وہی زیادہ بیان کرے گا سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ 6 ماہ زندہ رہی نے انہاں تو کم روایات نے کیونکہ پیغمبر تو 6 ماہ زندہ رہی نے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ محبوب تو 50 سال موجود رہی نے صحابہ دروازے تے آندے رہے حدیث بیان کرتی رہی لازم بات ہے انہاں کو زیادہ حدیث بیان ہون گیاں بعض لوگاں نے کہا ویکھو کہ نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال سیدہ خدیجہ دی عمر جڑی ہے 40 سال تے پیغمبر دا نکاح ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ دے نال پھر نکاح تو بعد جڑا 4 سال اولاد نے ہوئی 29 سال عمر پہنچ گئی ہے پھر کیویں 4 بیٹیاں ہوئیاں تے کیویں جوان ہوئیاں تے 40 سال تو پہلے نکاح بھی ہو گیا ہے میں عرض کرنا توجہ فرمائیے علی حدیث دے جوانوں کیوں ہے جی پہیلیاں اندر پھنس جاندے ہو پریشان ہو جاندے ہو اہل حدیث دا دعویٰ ہے کہ سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں سندن ثابت نہیں سیدہ دی عمر زیادہ تو زیادہ 28 سال روایات اندر موجود ہے اقوال اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال ہے جدوں سیدہ نہ نکاح ہویا ہے پہلے ایک تاریخ ثابت کر دو کہ 25 سال ہے جھوٹی روایات ضعیف روایات دے ہوتے میرے محبوب دیاں بیٹیاں دا کہ میں انکار کر سکتے ہو عمر تھوڑی ہو سکتی ہے بیٹیاں 4 ضرور نے کیونکہ جے عمر والوں ویکھیا جائے تے صحیح سند دے نال 25 سال دی عمر نکاح ہونا نہ قرآن تو ثابت ہے نہ حدیث صحیح تو ثابت ہے تے 4 بیٹیاں ہونا قرآن دی نص تو ثابت ہے یا ایھا النبی کل ازواجی کا و بناتی کا قرآنی نص آندی ہے پیغمبر دیاں بیٹیاں جمع نے یعنی 3 یا 3 تو زیادہ نے حدیث بخاری کہندی ہے پیغمبر دیاں بیٹیاں 4 نے یا 4 بیٹیاں نے ہن تاریخ دی روایت غلط ہو سکتی ہے قرآن بھی غلطی تو پاکے میرے محمدی زبان بھی غلطی تو پاکے لہذا اپنا دل و دماغ صاف کر لیجئے سیدنا ابو ہریرہ توجہ میرے حال فرماؤ ہاں توجہ کیجئے 1 گھنٹہ جدوں پورا ہو گیا میں دستے آج سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن میرے ان بھوک دی شدت تے میں زمین دے ہوتے تو آڈی بھی کیفیت ہے یہ بھوک دی دودھ پہ واؤ شاکر سان بھوک لگی ہونا انہوں نے واؤ میری خیر ہے وہ بھوک نہ مرندہ ہے توجہ ہے سیدنا ابو ہریرہ کیونکہ میں وہ دودھ دی حدیث پڑھن لگا سا نا میں آکھا جڑا بھوک ہوئے دودھ پہ بانا چاہیے اچھا سوالن جواب دیں یا تقریر کریں ایک ہی لکھیا پڑھ کے سنو
ہاں پڑھو شب. کچھ لوگ مظاہری صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو مسلک کے خلاف ہو تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم صحابی نے جڑے کسے دی زبان تو بھی محفوظ نہیں، رافضیاں نے تے مننا نہیں سی، لیکن لالو سننا کلان والیاں بھی کیا ہے غیر فقیہ. لوگوں سن لو صحابہ کرام دے سوئے بس حل ہو گئے. صحابہ کرام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے فقیر نہیں تے انہاں تو بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے؟ کافی عرصہ پہلے ایک بندہ نال گفتگو ہوئی اس مسئلے تے کہنے لگا ابو ہریرہ غیر فقیر ہے. میں کہ دلیل کیے؟ غیر فقیر ہے. میں کہ دلیل؟ آنے او غیر فقیر ہے. میں کہ دلیل کیے؟ قاضی ابو یوسف تے امام محمد دو شگرد نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کیا اے فقیر ہیں یا نہیں؟ جڑے دونوں فقیر نے. قاضی ابو یوسف بھی بڑے فقیر نے اور امام ظفر بھی بڑے فقیر نے، امام محمد بھی بڑے فقیر نے. میں کیا کینا دے فقیر ہون دی دلیل کیے؟ جڑے امام ابو حنیفہ جیسے فقیر امام دے شگرد نے لہذا فقیر نے. جڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا شگرد ہوئے او دے فقیر ہون دی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ دا شگرد ہے. ابو ہریرہ دے فقیر ہون دی دلیل ہے کہ میرے محمد دا شگرد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیے، گھنٹہ پورا ہو جانا من لگتا ہے ایسے حدیث اندر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھوک دی وجہ تو شدت دی تکلیف سے زمین تے گرے ہویا وہاں. غشی دی کیفیت کیوں زیادہ حدیث بیان کرتے سن؟ بھوک لگ دی سی تے کمان نہیں سی جاندے. تائیں تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ حدیث بیان کرتے سن. جے میں نے پتا ہوندہ تے میں گھنٹہ سی ابو ہریرہ دی شان مقام عزت عظمتی لگا دیندہ. سنو کون ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں محبوب جی مینوں حدیث تواڈی زبان پاک تو سننا تے میں نے پھر بھول جان دیئے. فرمایا چینج کرے چادر وچھا دے. سینا ابو ہریرہ چادر وچھا دیتی ہے. محبوب نے فرمایا بس وچھی روے چادر. جدو مجلس ختم ہون لگے فرما ابو ہریرہ چادر اٹھا لے اپنے وجود دے اتے کر لے. فرمایا جدو وجود دے اتے میں چادر نو کیتا ہے محبوب نے کوئی انج دعا کیتی ہے. اس تو بعد منو کدے محبوب دی زبان تو سنی ہوئی حدیث کدے بھولی ہی نہیں. اب مفتی جماعت مولانا عبدالستار الحماد حافظ اللہ لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے انہاں شرح بخاری اندر لکھے ہے کہ تمام احادیث اکٹھیاں کر کے ثابت کیتا ہے کہ ابو ہریرہ تو بولنو اللہ نے انجی ختم کر دیتا سی. اے معجزہ رسول ہے، دعائے رسول ہے. جویں سارے معجزات نے ابو ہریرہ جیسا انسان بھی میرے محمد معجزہ ہے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تک دین پہنچان لئی دین دی حفاظت لئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دا مصداق ابو ہریرہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا ذریعہ اپنی ذمہ داری خود لے لی تھی. اس کا ذریعہ اللہ نے ابو ہریرہ کو بنا دیا. پھر صحابہ کرام سے آگے بڑھتے بڑھتے اللہ نے یہ بات امام بخاری تک لائے. اللہ نے دین کی حفاظت کا ذریعہ امام بخاری کو بنا دیا. جب دونوں کو پڑھو گے جو ائمہ کرام میں اگر چوٹی کا اہل الحدیث ملے گا تو سیدنا امام بخاری ملیں گے، اور صحابہ کرام میں دیکھیں گے تو اہل حدیث کے ایک امتیازی مسئلے کو کھولتے جائیے، ابو ہریرہ کو پڑھتے جائیے. ایسے لگے گا کہ مسلک اہل حدیث نکلا ہی ابو ہریرہ کے سینے سے ہے، اس لیے کہ اس سینے سے نے لیے ہے، اس سینے سے جس پر جبریل قرآن آ کے سناتا تھا. اللہ سینے رسول میں قرآن کو حدیث کو جمع کرتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ
فرماتے ہیں میرے کولوں کئی لوگ گزرے، میں انہاں دے کول ایک آیت پڑھی جس آیت دا ذکر تے صحیح البخاری اندر نہیں، مفسرین نے لکھا وہ آیت اے ہو سکتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ دے راہ اندر کھانا کھلان والے، فرمایا میں بھوک دے اندر پیاواں زمین دے ہوتے گریا ہویاواں، غشی دی کیفیت تاری ہون لگی ہے، میں اے آیت پڑھی جڑا گزردا ہے صحابی، اے آیت پڑھنا شاید اس آیت دا معنی سمجھ گئے، میں نو کوئی روٹی دا انتظام کر دین، ڈائریکٹ روٹی کیوں نہیں منگ دے؟ کیونکہ اہل علم دی شان دی خلاف ہے، جڑا اہل علم بائی پاس تے کھلو جاوے تے تو انہوں فون کرے، ایتھو نکلے تقریر کر گئے بائی پاس تے کھلو جاوے تے تو انہوں فون کرے کی کیتا جے، توجہ ہے ماشاءاللہ، ایک کیتا جے تو سامن ٹوٹل ہے 12,000 دیتا ہے، بس سمجھو کہ دے نیڑوں بھی علم نہیں لنگیا، علم ہوئے تے علم دے نال اللہ غیرت بھی عطا فرماندا ہے، علم منگن تے انسان نو مجبور نہیں کردا، علم جڑا ہے وہ برداشت، علم جڑا ہے وہ غیرت عطا کرنا ہے، کدے کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلان دیندا، علم دی عظمت علم دی احسان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے ہیں کہ منگن نو دل منگیا نہیں کہ میں روٹی چاہیے، آیت کیوں پڑھی ہے کہ آیت دا معنی سمجھ کے ہو سکتا ہے کوئی روٹی لے آئے، منگی نہیں، طلباء نو دس گئے کہ مدرسے اندر غشی دے بھوک نال دورے کیوں نہ پڑ جان، حدیث نو چھوڑنا بھی نہیں تے کسے کولو منگنا بھی نہیں۔ توجہ ہے آدھے نے مولوی حکومت نو بڑی پریشانی لگی، آدھے مولوی نو سنا نال نال نہ کم بھی سے کھاوڑیں تاکہ مولوی بھوکے نہ مار جائیں، یہ معاشرے دے بہترین فرد بن جان، اسی چاہنے کہ مدرسے سکول بھی شروع ہو جائے تاکہ بہترین معاشرے دے فرد ہو جان۔ بہترین معاشرے دا فرد کون ہوندہ ہے؟ خیرکم، کیوں الزام جھوٹ بول دے علماء کرام دے بارے، نالے آندے ہو مولوی اسی انہوں سکول بھی نال پڑھانا چاہنے بکھے نہ مر جا، تو جدوں باندے ہو وکھرے تے آندے مولوی کھاندے بڑن، دوسری دسوے دو روایتاں مخالف نہیں، اسی مولوی انہوں سکول بھی پڑھانا چاہنے نال تاکہ اے بکھے نہ مرن، مولوی بہت کھاندے، دسو اے بات دو روایتاں مختلف ہیں نا، تو جدوں دو روایتاں آپس ٹکرا جان، ایک ناسخ ہوندی ہے تے ایک منسوخ ہوندی ہے، ایویں سمجھو کہ جڑی یہ بھوکے مرن والی روایت اے منسوخ ناسخ ہے کہ مولوی بہتا کھاندن تے انشاءاللہ کدے بھوکے اللہ نہیں مرن دے گا، قرآن دی برکت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ گزرتے گئے، میں آیت پڑھتا گیا، کسی نے بھی معنی دی سمجھ نہیں آئی، تہدی سمجھ نہیں آئی کہ میں کی چاہنا، سمجھانا کون چاہتا ہے، جڑا غیر فقیہ سمجھے کون نہیں جڑے فقیہ سمجھے۔ اے اتفاقات دی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آیت پڑھ دنے کوئی معنی سمجھ آئے نہیں کوئی سمجھے پھر کی ہوئے ہے محبوب گزرے جڑے استاد سنساری فقاہت دے جدو او گزرے آیت پڑھی فرما ابو ہریرہ سمجھ آ گئی ہے، آؤ تشریف لے آؤ میرے نال چلو۔ محبوب گھر لے گئے اس بندے نو، کیوں نہیں حیا کر دے اس انسان دا جنہوں محبوب انگلیاں پا کے گھر لے کے جا رہے ہیں، کیوں نہیں جی ادب کر دے احترام کر دے۔ سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، ہاں اپنے گھروں پوچھے آئے کوئی کھان نو چیز ہوئے، ابو ہریرہ دی تکلیف میرے محمد نو برداشت نہیں، فرمایا کوئی ہے گھر اندر چیز؟ دسیا ام المومنین نے محبوب جی اے دودھ دا پیالہ نہ آیا ہے تحفے اندر تو ہاڑے لے آیا ہے۔ آپ نے فرما ابو ہریرہ جی محبوب جدوں پیالہ آپ نو پکڑایا گیا، فرما ابو ہریرہ
جی ہاں یا رسول اللہ، جہاں سارے صحابہ صحاب صفہ نو بلا کے لے سیدنا ابو ہریرہ چلے گئے، اصحاب صفہ نو بلا کے لے آئے، فرما ابو ہریرہ اے پیالہ پکڑ لے، تے ایک واری واری صحابہ کرام نو پلائیاں، ایک ساسین ابو ہریرہ فرما دینے میں پیالہ پہ دودھ دا ایک صحابی دیتا ہے، انہیں سیر ہو کے پی لے آئے، میں ویکھیا پیالے دے دودھ اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، میں دوجہ نو دیتا ہے، میں تیجہ نو دیتا ہے، حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام سیر ہو کے پی گئے، لیکن دودھ دے پیالے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ جدوں سارے پی گئے تے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو رہ گیا یا پھر میں رہ گیا ہوں؟ تے نال حدیث بخاری ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب ہنس بھی پہ مسکرا پہ، یا تو رہ گیا یا پھر میں رہ گیا؟ فرما ابو ہریرہ تو پی لے، کائنات دے سارے پیر محمد کے جوتوں پہ قربان۔ فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے، محبوب جی پہلے پیر پیندے، فرمایا اے پاکستانی پیر نے جڑے آپ پیندے نے، جڑا آل الحدیث دا پیر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، جڑا آل الحدیث دا پیر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آل الحدیث دا پیر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہنسے مسکرائے، فرما ابو ہریرہ پی لے، فرما میں دودھ دا پیالہ جناب پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، آپ نے فرما اور پی لے، میں اور پیتا، آپ نے فرما اور پی لے۔ ابو ہریرہ میں آج کتاب محبوب جی ان تے دودھ ہے ناخنا لے پاسوں تریت نظر آ رہی ہے، یعنی میں سیر ہو گیا ان گنجائش نہیں رہی۔ آپ نے پھر دودھ دا پیالہ اللہ دا نام لے ہے پیتا ہے تے مکمل ہو گیا ہے، دودھ دا پیالہ آپ نے جا کے ختم کیتا ہے۔ یہ پوری میں تُن حدیث سنا کے کیوں لے آندی ہے، ذرا ایک حدیث دے وچوں ایک ٹکڑا اٹھا کے میں توڑے دل و دماغ اندر پانا چاہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندہ نے جدو نبی علیہ السلام نے من فرما سی جا سارے صحابہ نو بلا کے لے آ، تے میں دودھ وال ویندا سا، میں دودھ وال ویندا سا، ہے کہ پیالہ تے میں نو فرماندے نے ویک کے بھی آئے نے کہ من غشی دے دور پیرا نے بھوک دی وجہ تو تے میں نو پلاؤ، جے بچ جائے تے پھر کسے انہوں بلانا چاہی دا سی۔ جدوں آپ نے فرما جا ابو ہریرہ انہاں صحابہ نو بلا کے لے آؤں، فرما میرا جان نو دل نہیں سی کردہ، میں جرا جان نو دل نہیں سی کردہ، لیکن میں کیوں گیا کہ جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے آکے لگیندہ ہے، جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے۔ جان دو ایک خطیب نو قاری عبدالحفیظ خطیب ایشیا فیصل آبادی کدے ویکھیا جے، ویکھیا کدے کدوں تے کی فرما دے ادن جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے۔ آج کون نے سنایا تو پھر سنیا کی ہونا پر جدہ کلمہ پڑھیندہ ہے وہ دے، اور میں کیا کرنا خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب نو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، اللہ نے ملک عطا فرمائے کہ انہوں دا ایک جملہ تے سارے آج کل جڑے ساڑھے خطیب نے سارے وہ دی تفسیر بھی بیان کر دینا، ساری زندگی تامی حق ادا نہیں ہوتا۔ قاری صدقی دا ایک کو جملہ جدہ کلمہ پڑھیں دے پورا مسلک ایک جملہ جدہ کلمہ پڑھیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے آنکھیں لگیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے پچھے چلیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے نام تہی مذہب بنیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے آنکھیں لگیں دے۔ میرے محبوب دی ذات بھی اللہ نے سونی بنائیے، میرے محمدی بات بھی اللہ نے سونی بنائیے۔ پھر قاری صاحب نے فرمایا ذات بھی لا رہے وے تے بات بھی
لا رہے ذات نبی دی پر لا رہے بات میرے محبوب دی ذات بھی لا رہے بے بات بھی لا رہے بے فرما ابو ہریرہ چاہو بلا کے لے آؤ طبیعت نہیں سی چاندی طبیعت جنا گواری سی کہ کیوں بلا کے لے آواں یہ تو بھوک مینوں اے پیاس بھی مینوں اے ضرورت بھی میں نے دودھ دا ایک پیالہ ہے پھر میں انہوں نے کیوں بلا کے لے آواں فرما دل نہیں سی کردہ لیکن بلایا کیوں ہے کہ دے گرفت نہ آ جائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حدیث سنی صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد گھنٹہ ہو نہیں گیا گھنٹہ ہو گیا نا ہو گیا دعا قریب میرے توڑے پیر و مرشد چلو ایک گھنٹہ اور صحیح پھر توجہ ہے ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک اندر نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی آج رات تیز آندھی آئے گی آج رات نا طوفان آونے تیز آندھی آونے جی محبوب جی پھر تو ساڑھے خیمے ریت دے اوپر لگے ہوئے نے ساڑھے خیمے دے کلے تے رسیاں جڑیاں نے اس زمین کلے کاڑے ہونے تے ریت دے ٹیلے نے جدو ہوا آئے گی طوفان آئے گا ریت اڑ جائے گی تے کلے اکھڑ جان گے تے خیمے اکھڑ جان گے اسی ریت ہوتے بیٹھے اکھاں میں ریت پہ جائے گی سواریاں اونٹ تے گھوڑے اے بھی دوڑ جان گے رسیاں توڑا جان گے رسیاں چھڑا جان گے دوڑ جان گے پھر تے اسی مارے گے اج کی بنے گا آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو شاد نماز پڑھ کے خیمے میں چاہو ساریاں رسیاں سنبھال کے تو اپنے خیمے دیاں کلے گاڑ کے خیمے دی رسیاں بن دنیاں نے ٹھیک ہے محبوب جی تے سواریاں تے گھوڑے تے اونٹن بھی بن دینا ہے محبوب جی ریت دے ہوتے ہی بننا ہے نا فرمایا جی ہاں پھر وہ کلے اکھڑ جان گے رسیاں ٹوٹ جان گیا نکل جان گی فرمایا میرے صحابہ میری بات سنو کسے خیمے دی رسی کھلی نہ ہوئے تے کسے سواری ہوئے دیل مہار تے رسی کھلی نہ ہوئے سارے خیمے دی رسیاں بنیاں ہون ساریاں سواریاں بھی کلیاں تے بنیاں ہون تے جدی رسی بنی ہوئے گی تے سواری بنی ہوئے گی میں محمد ضمانت دینا کچھ نہیں ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا تے میرے صحابہ تو آڑے لئی حکم ہے کہ تو اپنے خیمے بیٹھے رہنا ہوا چلتی رہے طوفان چلتا رہے جولے آندے رہن جکڑ چلتے رہن تو اپنے خیمے چوں اٹھنا نہیں تو اٹھنا نہیں تو اٹھنا کچھ بولو تو اٹھنا نہیں یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا جڑا بیٹھا رہے گا او دا میں ضامن ہاں جڑا اٹھیا او دا ضامن نہیں اٹھنا نہیں کچھ بولو اٹھنا کسے بھی تواڈے چوں اٹھنا نہیں جڑا اٹھ گیا اسی او دے ضامن نہیں جڑا بیٹھے رہا نبی علیہ السلام فرمایا میں محمد ضمانت دینا کچھ نہیں ہوئے گا ان جتھو بات میں شروع کی تھی ادھر لے کے جا رہے ہوں توجہ فرمانا رات دا وقت شروع ہو گیا ہے عشاء دی نماز پڑھ گیا صاحب رسول حسب روایت معمول خیمے اندر آ گئے نے طوفان چل نکلے ہیں ہوا شروع ہو گئی ہے اوانڈ گوانڈ جڑے درخت نے جھک رہنے تے گر رہنے تے زمین وچوں اکھڑ کے ہوا لے کے جا رہی ہے درخت اڑدے جا رہنے خیمے دی رسیاں کھل دیاں نہیں کسے خیمے دے پھٹیا بھی نہیں کسے دی رسی کھلی بھی نہیں کہ نہ کوئی سواری دی رسی کھلی ہے آس پا دے درخت اکڑ گئے خیمے دی رسیاں نہیں اکڑیاں کیوں وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر دی زبان لا رہے بفی ہے اللہ دی وحی ہے. آپ دا حکم ہے فرمان رسیاں بنیاں رہن. کوئی رسی کھلی نہ ہوئے, کوئی خیمہ نہیں اکھڑے گا. جدو چکڑ مکیا جو طوفان آوے نا تسی جان دیو چکڑ ایک باری ٹھہراؤ چاہ جاندہ ہے, پھر دو چار منٹہ بعد پھر کوئی نہ کوئی جھولا آندہ ہے. جدو چکڑ رکیا ایک باری ایک خیمے جو ایک صحابی اتنا اٹھے ہے بار ویکاں تے صحیح کوئی خیمہ پھٹے آتے نہیں, بس اٹھے ہے. حکم کیسی اٹھنا, وہ اٹھے ہے حکم سی اٹھنا نہیں, وہ اٹھے ہے شرک کیتا نہیں. شرک اس صحابی نے شرک نہیں کیتا, صحابی شرک کردہ ہی نہیں, بدعت بھی کیتی نہیں, شرک بھی نہیں کیتا بدعت بھی نہیں کیتی. صرف اینا ہو گیا ہے محبوب نے فرمایا اٹھنا نہیں تے اٹھ پہ ہے. ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا شرک تے اسی کردے نہیں, بدعت تے اسی کردے نہیں, کیونکہ اسی اہل الحدیث نے اسی شرک بدعت نہیں کردے. مولوی جدو شرک نہیں کردے بدعت نہیں کردے پھر بخشے جاواں گے. فرمایا اٹھنا نہیں, اٹھنا نہیں اٹھ پہ ہے. بس اتنا حکم رسول سی اٹھنا نہیں. اٹھ کے باہر نکلے ہے ہوا نے چک لیا ہے تے ہوا وچ اڑدا جا رہا ہے تے دستا جا رہا ہے. فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ, محبوب نے فرمایا سی اٹھنا نہیں کہ اٹھ پہ ہے. محبوب نے فرمایا ہے کہ داڑھی معاف کرنا ہے. مولوی جی پھر نہ منیے ایک حدیث تے کی ہو جاندہ ہے, اس کو پوچھو جڑا اڑدا جا رہا ہے, اس سے پوچھو جو ہوا کس کو اڑا کے لے جا رہی ہے. تسی سارے بھائی پھیرو کے اہل الحدیث اکٹھے ہو جاؤ, میرے محبوب کے صحابی کے جوتوں کے برابر بھی ہماری عظمت نہیں ہے. جس کو ہوا اٹھا کے جا رہی ہے یہ ہمارے لیے درس دے کے جا رہا ہے. جب حضور فرمائے اٹھو تو اٹھو, جب فرمائے نہ اٹھو تو نہ اٹھو. مولوی جی کی ہو جائے گا پتہ نہیں ہے, دیکھ لو مواعظ بھی ہے, صحابی بھی ہے, متبع سنت بھی ہے, ہر حدیث پر عمل بھی ہے, ایمان بھی ہے, عمل بھی ہے. صرف ایک واری حضور نے فرمایا اٹھنا نہیں, اٹھ بیٹھا ہے تے ہوا نے چک لیا ہے. مولوی جی سان تے کچھ نہیں ہوتا, تو آنو کدوں کچھ ہوئے گا. تو آنو جڑا بندہ دے سان تے اسی بڑے بڑے گناہ کرنے سان تے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو آنو کچھ نہیں ہوتا. تسی چاندے کی ہوئے تے من لو کہ بسان کچھ ہو گیا. کئی باری پتر تیرا بدتمیزی تیرنا کر چکا ہے, ہجے تیرنا کچھ نہیں ہویا. بیٹی تیری گل مندی نہیں, تیرنا کچھ نہیں ہویا. بیوی تیرے نو گالیاں دین دیئے, غصہ کر دیئے, اگو اوکے اوکے بول دیئے, اطاعت کر دیئے نہیں, تو ایتے ہونا وہ مرضی اپنی کر دیئے, ہجے تیرنا کچھ نہیں ہویا. دو بیٹیاں ناراض ہو کے گھر بیٹھیاں, ہجے تیرنا کچھ نہیں ہویا. کارج فتنہ فساد لڑائی تے جھگڑے تے بھوک تے بیماری تکلیف کارج جناب سرایت کر گئی ہے, ہجے آنا کچھ نہیں ہویا. تاں مننے گا جدو شکل بگڑ جائے گی, اسمان پھٹے گا, زمین دھنسا دیتا جائے گا. کیا وہ صحیح البخاری دی حدیث نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سلوار ٹخنا تو نیچے کر کے جا رہا سی, رب نے آسمان تے غصہ, رب نے زمین دھنسا دی. شرک کر رہا تھا نہیں, بدعت کر رہا تھا نہیں, ٹخنوں سے نیچے سلوار تھی, رب نے پکڑ لیا. اس کی مرضی, جب چاہے اور جس وقت چاہے پکڑ لے. اسی انتظار کر رہے ہیں بس زمین دھنسا جائیے, تاں مننا کے ساڑھ نال بھی کچھ ہوئی. کہ وہ کون ہے جس کو گھر میں سکون ہے؟ الا من رحم رب,
ہر گھر پریشانی، دکھ، لڑائیاں، جھگڑے، مولویوں کے غیر مولویوں کے، دینداروں کے بے دینوں کے، ساروں کی ایک ہی کیفیت ہے۔ ساری رات اولاد جاگ رہی ہے، میچوں پہ بیٹھی ہے، جناب لیپ ٹاپ پہ بیٹھی ہے، میڈیا پہ بیٹھی ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے، فحاشی چل رہی ہے، ساری رات بیٹیاں جاگ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہے، بدماشی، عیاشی، فلمیں ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب 5 کمرے ہیں، 5 افراد ہیں گھر کے، ہر کمرے میں ایک ایک بندہ بند بیٹھا ہے، فیس بک پہ بیٹھا ہے۔ مجھے بتاؤ اور پکڑ کیا ہوگی؟ کس کو پکڑ کہتے ہو؟ اولاد اندر سے میسج کرتی ہے، ماں کو چائے چاہیے، پانی چاہیے، اندر ماں پہنچائے، ماں باہر چولہے پر فیس بک پہ ہے، بیٹیاں اندر ہیں، بیٹے اندر ہے، سارا گھر برباد ہو چکا ہے، تلاوت قرآن ختم ہو چکی ہے، نماز ختم ہو چکی ہے، فحاشی بے حیائی عروج پر ہے، ہاتھ میں وہ موبائل ہے اور گندی اس میں فلمیں ہیں، نہ دیکھنا چاہے تب بھی دیکھتا ہے، مولوی دیکھتا ہے، غیر مولوی دیکھتا ہے، مولوی جو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی دین بیان کرنا چاہے، دین سننا چاہے، دین سنتے سنتے آگے ننگی فلم گند آ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، کوئی ایک کر لیتا ہو، 2 کر لیتے ہوں، چلو سارے مولوی کر لیتے ہوں گے، جب دھیاں اور بیٹیاں گھر میں رات کے 2 بجے دیکھتی ہوں گی، میں کیسے مانوں کہ وہ بھی آنکھیں بند کر لیتی ہوں گی؟ ہماری آنکھیں بند ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، ہمارے دلوں پر مور ہے، کانوں پر مور ہے، ہم بہرے اور گنگے اور اندھے ہو چکے ہیں، فحاشی بے حیائی ہمارے گھروں کے بستروں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ مجھے بتاؤ کس کا انتظار کر رہے ہو کہ شکلیں بگڑ جائیں اور پتھروں کی بارش ہو؟ اٹھاؤ ان کو کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، مدرسوں میں ڈالو ان اولادوں کو، کچھ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کچھ غیرت ان میں آئے، کوئی حیا آئے۔ یہ تمہارے گربان پکڑیں گی فیس بک والی اولاد۔ کیا پڑھاتے ہو؟ اعلیٰ تعلیم وہ ہوتی ہے، یہ وہ اعلیٰ تعلیم ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتاری ہے۔ اعلیٰ تعلیم وہ کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، اعلیٰ تعلیم محمد مصطفیٰ کی حدیث کی ہے۔ یہ ثانوی اس کو حیثیت دو، ترجیح دو، قرآن کو ترجیح دو، مصطفیٰ کی حدیث کو۔ توجہ ہے؟ فرمایا اٹھنا، پھر وہ کیوں اٹھیا؟ بٹھاؤ نا انہوں پاڑ کے، میں جو گھنٹہ ہو گیا با اٹھنا نہیں، پھر اٹھی جان دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھنا نہیں، یہ اٹھ پہ ہے، اٹھیا تے ہوا نے چک لیا، اڑدا جا رہا ہے، ہوا انہوں چکی جا رہی ہے، کئی میل جاگے پہاڑ ہوتے سٹیا، زمین ہوتے گریا پیا، زخمی ہے، سویر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھائی، فرمایا میرے صحابہ سناؤ، اس صحابی نے باہر نکلے کیوں؟ یہ ویکھنا کیوں چاہتا سی؟ ہمیں خیال آیا کوئی کپڑا کوئی خیمہ پھٹیا تے نہیں، ویکھن دی لوڑ کیے سی جدو زامن مصطفیٰ سن۔ گارنٹی نبی علیہ السلام نے دیتی سی، یہ سمجھ نہ آئے تو سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ دے دادے دی بات سنو۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے آئے دیر اسلامی داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیے؟ کہنے لگا میرا نام حسن ہے۔ فرمایا حسن دا معنی تے غم ہوندہ ہے؟ جی محبوب جی۔ فرمایا آج تو بعد تیرا نام حسن نہیں ہوئے گا، سال ہوئے گا، سال مہینہ آسانی نرمی ہوندہ ہے، یہ تیرا نام ہوئے گا۔ کہنے لگا محبوب جی میرے باپ دادے نے نام رکھیا ہے، میں پیو دادے دا نام نہیں بدلنا، یہ میرے باپ دادے کا نام ہے، میں نہیں بدلتا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے کہ بدل دے نام، یہ اچھا نام نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے باپ دادا کس کے مقابلے میں؟ باپ دادا کس کے مقابلے میں؟ تم باپ دادا پیش کرتے ہو۔ ایک چنگا بلا سیانا بندہ ایسا رمضان میرے کو بیٹھا تو میں انہوں ترغیب دیتی میں نماز صحیح کر لو، رفع الیدین کیتا کرو، آل حدیث نہیں تھی اعتقاب بہ گئے۔ آندا جی ساڑھا پیو دادا یہ نہیں سی کردا۔ اچھا
2-4 منٹ گزر گئے نا انہوں گل پچھلی کیتی ہوئی بھول گئی. میں کہ تیرے ابے دی کتاب دا نام کی ہے؟ میرا ابا کوئی عالم آئی. میں کہ تیرے دادے دی کتاب دا نام میرا کوئی دادا عالم آئی. میں کہ رفع الیدین کیتا کر میں اپنے پیو دادے دا مذہب چھوڑ دے. میں کہ تیرے باپ دادے دی کتاب دا نام جنہوں نے کوئی کتاب کوئی پڑھے لکھے آئے. میں اگر رفع الیدین کیتا میں پیو دادے دا مذہب چھوڑ دے. میں کہ میں پہلا پتر ویکھیا جڑا ان پڑھ پیو دا مذہب سنبھالی پھر دے. تیرا باپ امام شوکانی تھا. دادے کی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا پڑھا ہوا ہے انہوں نے؟ کیا ہے کتاب ان کی؟ پیو دادے کا مذہب. میں تیرا تو کام کی کرنا جنہوں میں دکانداری کرنا. میں تیرا پیو دادا جنہوں زمیندارہ کردا ہی. میں پیو دادا کام چھڑی ودا مذہب نہ چھوڑ دا. کام چھوڑ دیا ہے کہ پیو دادا کا کام ٹھیک نہیں تو ہو سکتا ہے مذہب بھی ٹھیک نہ ہو. چیک کر لو، میزان موجود ہے، کسوٹی موجود ہے، معیار موجود ہے، قرآن و سنت موجود ہے. اس پر پیش کیجئے باپ دادے کا مذہب. باپ دادا کیا ہوتا ہے؟ میرے باپ دادے یہ نام رکھا تھا، نیا تھا نا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، تربیت پوری کامل نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پیو دادے دا نام. نبی علیہ السلام خاموش ہو. نواں مسلمان ہے، آج اسلام بھی داخل ہوا ہے، کہتے ناراض ہی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے پیچھے نہ ہٹ جائے. آپ خاموش ہو گئے. اب تیسری پشت پہ پوتا بولتا ہے سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش میرا دادا نام بدل لیتا محمد کے فرمان پر. میرے باپ دادے نے نام نہیں سی بدلیا. حزن کئی لوگوں نے آج بھی رکھے ہوتا ہے زخمی. پیچھو نہ چنگا بلا کو زخمی یعنی کوئی زخم لگا ہے وہ بیچارہ پردیسی. ایسے ناموں سے بچو. نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر کے محبوب جدوں رخصت ہو کے گھر آئیاں نے. آپ اپنے کمرے تشریف لے آئے. فرمایا تیرا نام کیے؟ کہنے لگی میرا نام جڑا ہے وہ برا ہے. نبی پاک نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام جویریہ ہوئے گا. یا رسول اللہ میرا برا نہ ہے. فرمایا برا نام نہیں ہوئے گا. برا دا من ہوتا نیک نیکی. جس ویلے تم میرے کول نہیں ہوئے گی یا میں تیرے کول نہیں ہوں گا میں کہوں گا برا میرے کول نہیں یا میں برا کول نہیں. یعنی نیکی میرے کول نہیں میں نیکی دے کول نہیں. میں محمد ہر ویلے حالت نیکی چاہی رہنا ہوا. لہذا تیرا نام جویری ہوئے گا تیرا نام برا نہیں ہوئے گا. انہیں نام بدلے ہیں. آج زمانہ برا نام نہیں جاندہ. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام معروف ہویا محبوب درکے ہویا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے محبوب جی میرے باپ دادے دا نام ہے. فرمایا بدل لے یا رسول اللہ میرے باپ داد لکھے. آپ چپ کر گئے خاموش ہوں گے. 3 پشت تو بعد پوتا بول کے آندہ ہے کاش میرا دادا پیغمبر دے امر نو من کے نام بدل لیندہ. آج تیسری پشت آ گئی ہے. ساڑھے گھر چو کدے غم نہیں مکے. شرک کیتا پکا اہل حدیث ہے. شرک نہیں کیتا بدعت بھی نہیں شرک بھی نہیں. صرف نام نہیں بدلیا. صرف نام نہیں بدلیا. ایک حدیث نہ منیے تے کی ہو جاندہ ہے. ایک حدیث نہیں منی تے کی ہویا ہے. 3 پشتاں تک گھر چو غم نہیں مکے تے 400 حدیث رفع الیدین دی. تے کیویں مکن لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنے فساد تے فرقے نہیں مکن گے جب تک محمد دی امت پیغمبر دی سنت پہ نہیں آئے گی حدیث پہ نہیں آئے گی. ہوا نے چوک لیا ہے. محبوب نے فرمایا اٹھنا نہیں یہ تھے رہنا ہے. اٹھنا نہیں. نبی پاک نے اٹھنا نہیں تے اٹھ پہ ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھی منڈوانی کٹوانی نہیں، داڑھی نو معاف کرنا ہے۔ تو جڑا آندا ہے میں جی یہ وچ کی ہو گیا جی ایک ہے ہی کم ہے، اے انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کیوں ٹھیک ہوندا کیوں نہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ وجہ بتائی۔ ایک بندہ میں نے اگلے دن کہندا ہے ماہ رمضان تو پہلے جڑی تھوڑی تقریر سنی ہے او دے وچ داڑھی دا مسئلہ کیوں ہوندا ہے؟ یہ کوئی اینی ضروری ہے؟ میں کہا یہ بڑا سوکھا جواب ہے، جانے دسو۔ میں کہا جدو تو میں ملنا ہے تو داڑھی کیوں منائی ہوندی؟ جانے کی کرا؟ میں کہا کدے کان کٹوا لے، کدی ناک کٹوا لے، کدی دند کٹوا لے، کدی ہوٹ کٹوا لے، کدی اکھاں دے پلکاں کٹوا لے، کدی ٹین کرا لے، کدی انگلی کٹا لے، کدی پیر دا ایک انگوٹھا کٹوا لے۔ بندہ ہر بار جدوں ایک پورے وجود چ تین داڑھی لبدی ہے، تینوں پورے وجود چ کو داڑھی لبی ہے منڈوان لئی، تے مینوں ایک کوئی مسئلہ لبیا ہے۔ من دس جے بندے دی اکھاں خراب ہون تو ڈاکٹر نو جاوے تو آ کے با توں اے دے کان چیک کرو، بے وقوفی بندہ کہڑا میری اکھاں خراب تو کان چیک کیتی جانا، میری خراب اکھاں نے، میرے کان خراب نے، تو میرا نک چیک کیتی جانا ہے، تیری خراب داڑھی ہے تے مسئلہ میں جڑا ہے وہ سر دا کرا، داڑھی دے تے کرنا۔ جڑی بیماری لگی اس دا ہی علاج کرنا، اس بیماری کو چھوڑ دو۔ میں کہا تیری عمر کنی ہے؟ جانے 55 سال۔ تو میں کہا منڈوانے کنے سال ہو گئے؟ جانے 35 سال۔ تو میں کہا ایڈی ضروری ہے؟ آندا یہ فرض ہے۔ تو میں کہا منانا فرض ہے۔ 35 سال جو ناغانیوں کیتا، 15 سال دا ہائے تے داڑھی تیرے منہ تے وال اگن لگ پے، 35 سال تو لگاتار تسلسل بلا ناغا سویرے صاف کروائیے، فرض ہے۔ یہ رکھنا فرض نہیں تے منڈوانا تے فرض ہے نا۔ چلو رکھنا تے فرض نہ ہویا بقول تیرے، منانا تے فرض ہو گیا۔ 35 سال نہ گئی ثابت نہیں، وہ دے ماں مری پئی وہ داڑھی منڈوانا پہ، پیو دا سوگ بھی جاری ہے تو داڑھی بھی منڈوانا پہ۔ کئی میں ویکن صاف ستھرے ابن دفنا کے داڑھی منڈوا کے دارے بیٹھک دے 70 دے باندھ۔ تو پیو دا بھی حیاء نہیں کیتا، 3 دن پہجے پیو نہیں گزرے تو داڑھی منڈوائی ہے۔ تو ماں دا حیاء نہیں کیتا، ماں مری ہے تو داڑھی کٹوائی۔ آخر کوئی بندہ 2-4 مہینے 2-4 سال چھاڑ دیندہ ہے، 35 سال لگاتار۔ تو میں نے 28 سال ہو گئے لگاتار مسئلہ بیان کرنا، داڑھی فرض ہے فرض ہے۔ 35 سال میں کہا اور رہے نا میرے بھی، جتنے سال تو منڈوائی اتنے سال تو بیان کرن دو۔ ایس بیچاری داڑھی دا قصور ہو، جرم کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھنا نہیں۔ کیڑا جڑا داڑھی منڈوانا چھوڑ دے وے تو آڑے چھو کوئی ایک بندہ، تاکہ میں بھی اینا سفر کیتا ہے، ایک بندہ پورے اجتماع جڑا منڈوانا کٹوانا چھوڑ دے، تیری تک ہی کوئی نہیں نا، پورے اجتماع ایک بندہ جڑا محبوب نہ سچی محبت عقیدت پیار دا اظہار کرے، منڈوانا کٹوانا چھوڑ دے وے، تو میں اس واسطے دعا کراں اللہ اس نو محبوب دی ہتھوں حوض کوثر دا جام بخشے، اللہ دے دل دی نیک آسا چاہتا مرادہ پوریا فرما دے۔ ایک بندہ پورے اجتماع میں منگے ہی کہ من پتا سی بھائی پھیرو میں بیٹھا، ایک منگیا پورے اجتماع تو میں انشاءاللہ اس واسطے دعا کرنی ہے، پورے اجتماع نے آمین کہنی ہے تو اللہ نے اس نے ضرور رحمت فرما دے۔ وہ دے دل دی نیک چاہتا خواہشہ مرادہ بیماریاں تکلیفہ کھلو وہ نہ پتہ لگے با کوئی تے پکی گال ہو گئی، کینچی نہیں لانی بیل حرام میں کینچی۔ جنہاں 2 باری نعرہ ماریا تقریر وہ کدھر گئے؟ وہ ہون نہیں نعرہ مار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ، حدیث رسول پیش ہو اور آل الحدیث کے اجتماع میں پیش ہو،
اور عمل کئیوں کا نہ ہو اور ایک اٹھے پورے اجتماع سے بتاؤ میں کس کے دروازے پہ جاؤں حدیث رسول لے کر؟ یہ کفیت اگر آن الحدیث کی ہو پھر کوئی دروازہ تو بتائیے مولوی جی اتھے رہن دو، جاؤ فلاں کے دروازے پر، اس کے دروازے پہ حدیث کا احترام ہے۔ ہمارے یہاں کہاں؟ مجھے ایک صحابی بتا دو حضور نے روکا ہو دوبارہ اس نے وہ قدم اٹھایا ہو جس سے رسول اللہ نے روکا ہو۔ خطا ہوئی ہے، ہمارے لیے درس و سبق بنے، ہمارے لیے دین بنے۔ صحابہ کی جو خطائیں ہوئی ہیں نا، اللہ کی قسم وہ ہمارے لیے دین بن گئی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی دین میں اگر خطا ہو بھی جائے تو پھر صحابہ کی معافی کے جو انداز ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اٹھایا یہ صحابی، ہوا نے چک لیا۔ کوئی اور ہے بندہ جڑا وعدہ کر لو اس لیے دعا کراں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب دی خواب زیارت بخشے، اللہ اس نے دل دی نیک چاہت مراد پوری کر دے۔ ایک جوان اور ایک خاص اس 2:45 بجے دعا کروا لوے سکتا ہے اس دی حق کی دعا اللہ کسی دی قبول فرما لے اور اس دی دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے، محبوب نال عقیدت پیار دا اظہار بھی ہو جائے۔ ایک بندہ اور پورے اجتماع جڑا کٹوانا ہے کینچی شنجی چھاڑ دے پھر اس واسطے میں دعا کرا انشاءاللہ۔ اٹھو کیڑا بندہ ہے ایک اور دیو گے تے پھر بعد آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، سنت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ، لیکن سنیا جی اٹھنا اتھے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ نے فرمایا اٹھنا نہیں ہے، اٹھ کے باہروں ویکھن لگا ہے، ہوا نے چک لیا ہے، خیال کے کیتا ہے۔ کوئی کہہ سکتے ہیں پھر جے صحابی سی تے پھر حکم مصطفیٰ کیوں نہیں منیا؟ صحابی ہونے کوئی شک نہیں، شان عظمت ہون اندر بھی کوئی شک نہیں، لیکن صحابی نے سوچے ہے کہ جھکڑ ختم ہو گیا ہے، طوفان مک گیا ہے، تے پیغمبر دا امر پورا ہو گیا ہے، تے لہذا اٹھ جانا چاہیے۔ انہاں یہ سمجھے باہر اٹھ کے ویکھاں تے صحیح انہاں منظر کی ہے، ہوا تے مک گئی ہے لیکن آج ہوا مکی نہیں تھی، خطا غلطی اینی فام اندر ہوئی ہے۔ باہر اٹھے نے ہوا نے چک لے، جے اینی بات ہو جائے ہوا چک لوے تے دسو بھائی پیرو دے دوستو تسی کدھا انتظار کر رہے ہو کہ میں کیسا سی علی حدیث؟ اگر ایک حدیث نہ منی تے کی ہو جانا ہے، ایک حدیث دے ہوتے عمل نہ کریے تے کی ہو جانا ہے، ایک حدیث چھوڑ دئیے تے کی ہو جانا۔ چک لیا ہے ہوا نے۔ ہو سکتا ہے جڑی تیرے اندر بیماری تیرے گھر اندر ہے، تیری بیوی بیٹی بہنہ جو بیمار نے، ہو سکتا ہے ایسی گناہ دی وجہ تو ہو سکتا ہے تیرے گھر اندر کوئی فتنہ فساد پہ ہے، اسے گناہ دی وجہ تو تے غیب دا جو کہ معاملہ ہے تو تے گناہ چھوڑتا جائیں گا کہ اس گناہ دی وجہ تو اللہ ہو سکتا ہے میری پکڑ اس گناہ دی وجہ تو جڑی بیماری ہے جڑی پریشانی ہے تیرے وجود اندر، ہو سکتا ہے کسی گناہ دی وجہ تو اس گناہ نو چھوڑیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے گناہوں میں، کیونکہ صحابی دا تعین ہو گیا معاون میں اٹھنا نہیں، اٹھ گیا تے ہوا نے چک لیا ہے، جا کے دور پہاڑ ہوتے سٹے ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ سناؤ کسی دا خیمہ پھٹے آتا نہیں؟ محبوب جی کسی خیمے دا نقصان نہیں ہویا، کوئی سواری نہیں دوڑی، کسی دا کوئی نقصان نہیں ہویا۔ ایک خیمے والے آئے، محبوب جی ساڑھا ایک بندہ غائب ہے۔ فرمایا وہ کتے گیا ہے؟ محبوب جی کوئی پتہ نہیں، خیمے چوں جدوں طوفان آیا ہے سوان تھوڑا جا تھمے او بار اٹھ کے ویکھن گیا ہے پھر واپس نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں کی بڑھے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے ہو تسا غور جو نہیں سی کیتا ہوں، میں کیا سی نا کہ اٹھنا ہوں۔
اٹھنا نہیں جڑا بیٹھے رہے گا دا میں محمد مصطفیٰ سامنے نہ لبو تلاش کرو صحابہ پھیل گئے نے جنگل اندر 2-4 میل دور جا کے وے کیا پہاڑ ہوتے صحابی رسول زخمی حالے گریا پیا اٹھایا لے کر کے آئے لیکن قیامت تک اڑنا ہے اٹھنا ہے چکنا ہوا دا پیغام دے گئے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جیڑا کام دا نبی پاک حکم دینا اپنی مرضی نہیں ہو سکتی حکم دیتا ہے نبی علیہ السلام نے کہ ہاتھ جڑے نے اپنے نماز دے اندر دایاں تو اوپر ہوئے بیان نیچے ہوئے ذرا دیتے ہاتھ بنیا جائے اے حکم مصطفیٰ ہے جدو اس حکم نو پورا کیتا جائے ذرا ہوتے ہاتھ بنیا جائے اے پھر سینے تو تھلے نہیں جان دے گویا حدیث پاک دا مفہوم مانا ہی بڑھندا ہے ہاتھ سینے تے بنن دا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے حکم دی مخالفت حرام ہوندی ہے حکم دی مخالفت جڑی ہے گرفت پکڑ دا سبب ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پیر نال پیر ملایا کرو وگنا دل ٹیڑے کر دے گا اللہ آپ دا حکم ہے پیر نال پیر جوڑنا فرض ہے لازم ہے ضروری امر مستویٰ ہے جڑا امر دی مخالفت کردا ہے تے سزا دی وعید دا خبر ہے سزا دی خبر ہے اللہ دے دل ٹیڑے کر دے گا اللہ دے عقیدے اختلاف پا دے گا اللہ دی زمین تے آل حدیث ایسا گروہ ہے جڑا پیر نال پیر جوڑ دے کہ اللہ دی رحمت ہے ساڑھے پوری دنیا دے جس کونے اندر بھی کوئی اہل حدیث بستا ہے وہ دیتے ساڑھے عقیدے اندر فرق نہیں کیونکہ ساڑھا عقیدہ ایک زبان چو نکلے ہے ایک دل چو نکلے ہے اس دل تو مراد مصطفیٰ دا دل لے اس زبان تو مراد میرے محمد مصطفیٰ دی زبان ہے مسلک بھی ایک ہے منج بھی ایک ہے نظم دا اختلاف ہو سکتا ہے تنظیم دا اختلاف ہو سکتا ہے مسلک دا اختلاف نہیں عقیدہ دا اختلاف نہیں کیوں محبوب دی تو آئے کہ پیر نال پیر جوڑ دے رہے آجے اللہ توڑے دل ٹیڑے نہیں کرے گا جنہ دے پیر وکھرے ہو گیا دل وکھرے ہو گیا عقیدے وکھرے ہو گئے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں دے نام تے کئی فرقے قائم نے عقیدے مختلف نے نام مختلف نے پہچان مختلف ہے صورت مختلف ہے سیرت مختلف ہے پگڑیاں مختلف نے ٹوپیاں مختلف نے رنگ مختلف نے مسجدہ مختلف نے عقیدے مختلف نے امام میں کہ اس سزا ملیے پیرا نال پیر نہ جوڑن دی جڑا پیر نہیں جوڑ دا انہوں اللہ سزا دے دل ٹیڑے کر دے دل ٹیڑے تو مراد عقیدے ٹیڑے کر دے دل ٹیڑے تو مراد عقیدے دا ٹیڑا پن ہے انہوں دے عقیدے مختلف کر دے پیغمبر دا حکم پاؤں پاؤں ملایا جائے پیغمبر دا حکم نماز فاتحہ پڑھی جائے کوئی گنجائش نہیں فاتحہ نو چھوڑن دی جڑا چھوڑے گا دی نماز نہیں ہوئے گی آپ دا حکم زامن الامام فامنو جدو امام آمین کہوے تسی آمین کہوے حکم مصطفیٰ ہے معبوم جی کی ہوئے گا فرما تسی آمین زمین تے کہو گے فرشتے آسمان تے آمین کہنگے تے جدی آمین فرشتران مل گئی اللہ انہاں دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا جدو اہل حدیث زمین تے آمین کہندے نے فرشتے بھی مجھے بولو فرشتے بھی آسمان تے او آمین کیوں کہندے زمین تے اہل الحدیث نماز پڑھ دے نے فرشتے آسمان تے بولو آسمان تے فرشتے نماز پڑھ دینا انہوں دی نماز دا اوپر طریقہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا پیر ان جوڑو جے میں فرشتے جوڑ دینا پوری بصیرت سے بائی پیرو میں علماء کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں اس علمی شہر میں اعلان کر رہا ہوں اس عظیم شہر میں اعلان کر رہا ہوں جہاں میرے اکابرین بڑے بڑی شخصیات رہی ہے پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح فرشتوں کی نماز کا طریقہ آسمان پر ہے وہی طریقہ اہل الحدیث کا زمین پر ہے اور وہی طریقہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ہے جیسے آسمان پر نماز فرشتے پڑھتے ہیں اہل الحدیث زمین پر نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں کیوں تو آڈا کوئی امام آسمان تے گیا ہی نہیں سارے امامہ جو کوئی امام ہوتے تے ساڑھا امام سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے محبوب اسمان تے گئے نے، فرشتے اسمان تے نماز پڑھ دے نے، زمین تے بولو آل حدیث نماز پڑھ دے نے، وہ انتظار کر رہے ہوں نے جڑا وقت انہاں دی نماز دو ہی وقت آل حدیث دی نماز انتظار کر کدوں پڑھن اذا امن الامام فامنو، جدوں امام آمین آندا ہے تسی آمین کہو، حکم مصطفیٰ ہے آمین کہن دا، پھر جدوں رکوع تے جاؤ تے رفع الیدین کرو، حکم ہے نبی علیہ السلام جناب نصب و رایا پہ جناب دوسری جلد 416 دی آخری لین اور 417 صفحے دی پہلیاں دو لین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آیت شریف لے آئے، فرمایا لوگوں میرے بلد متوجہ ہو، میں تو رسول اللہ دی نماز پڑھ کے وکھاواں، سارے صحابہ نے دائرہ بنا لیا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے دو رکعت نماز وکھریاں پڑھی ہے، صحابہ ہی سارے دائرہ بنا کے نماز عمر ویکھ رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کر دینا، رفع الیدین کیتا ہے، رکوع تے جان لگے رفع الیدین کیتا ہے، رکوع تو سر اٹھا کے رفع الیدین کر کے فرمایا لوگوں اے جڑی نماز دیاں دو رکعت میں پڑھیاں نے اے او نماز یصلی بنا و یامر بہا امر یامر فلیحذر الذین یخالفون عن امر یامر بہا، اے جڑی نماز میں پڑھیے انجی نماز پڑھن دا میرے محمد مصطفیٰ سن حکم دین دے سن، امیر عمر فرما دے رفع الیدین والی نماز پڑھن دا نبی پاک حکم دین دے سن، کیوں؟ حضرت مالک بن حویرث نبی پاک حکم دے تسلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھی جویں میں محمد مصطفیٰ نو پڑھ دے نو ویکھیا ہے۔ مالک بن حویرث دے شاگرد حضرت امام ابو قلابہ تابعی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں مالک بن حویرث جدوں نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھاندے روایت البخاری اندر رفع الیدین کردے سن تے فرما کردے سن اے ابو قلابہ تابعی میں نماز انج پڑھنا جویں میں محمد مصطفیٰ نو پڑھ دے ویکھیا ہے، کیونکہ آپ دا حکم سی سلو کما رأیتمونی اصلی، میں نے نماز انج پڑھی ہے مالک جویں مینوں پڑھ دے نو ویکھیا ہے تے میں آپ نماز بھی پڑھ دے ویکھیا ہے تے میں محمد مصطفیٰ نو رفع الیدین کر دے بھی ویکھیا ہے، یصلی بنا و یامر بہا۔ اہل الحدیث آج تک رفع الیدین دی سنت نو سنبھال کے گوں بیٹھا ہے، اس واسطے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے رفع الیدین دے نال نماز پڑھی ہے، اور جڑے سنت نو چھوڑ دیندا ہے او دے اگے ہاتھ بننا گا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اے امر مصطفیٰ ہے، انہوں نہ چھوڑنا ہے، سنت رفع الیدین اے متواتر سنت ہے، ہمیشہ دی سنت ہے، دائمی سنت ہے، مصطفیٰ دے جان تو بعد آپ دے مصلی دے وارثین صدیق کرتے رہنے، جب او جناب دنیا تو چلے گئے سیدنا عمر کرتے رہنے، آپ شہید ہو گئے سیدنا عثمان کرتے رہنے، آپ شہید ہو گئے سیدنا علی کرتے رہنے، کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح سنت نال ثابت ہے، امام بخاری فرمایا لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، پیغمبر دا کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جڑا نماز رفع الیدین نہ کردا ہوئے، جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے اس مسجد نو مسجد اہل حدیث کیا جاندا ہے، ایتھے اج ایک امام نماز پڑھاندا ہے، کل امام دنیا تو چلا جائے یا امام بدل جائے، طریقہ نماز نہیں بدلے گا، نیا امام آ جائے گا، طریقہ نماز وہی رہے گا، وہ بدل جائے، تیسرا امام آ جائے گا، طریقہ نماز وہی رہے گا، کیونکہ مسجد اہل الحدیث دی ہے، مسجد نبوی دے اندر میرے مصطفیٰ جماعت کرواندے رہے، آپ تشریف لے گئے، امام بدل گیا، صدیق آئے، طریقہ نماز نہیں بدلیا، صدیق گیا، سیدنا عمر آئے، طریقہ نماز نہیں بدلیا، سیدنا عمر گیا، سیدنا عثمان آئے، طریقہ نماز نہیں بدلیا، عثمان گیا، سیدنا علی آئے، طریقہ نماز نہیں بدلیا، امام علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تو بعد آج تک امام بدل دے آ رہے ہیں، طریقہ نماز نہیں بدلدا، طریقہ وہی رہا ہے، جدر مصلی رسول تے طریقہ بدل گیا، سمجھو کہ دنیا اندر قیامت قائم ہو جائے گی، طریقہ مصطفیٰ مدینہ پاک اندر رہے گا، کیوں؟ یہی طریقہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کل کائنات کفر چھا جائے گا، مدینہ پاک اسلام سمٹ آئے گا، جویں شام سویرے اپنی بل سوراخ چون نکلنا ہے، شام نو واپس پلٹ آنا ہے، ایویں اسلام پھیل جائے گا پوری دنیا اندر، پھر سمٹدا آئے گا، حتیٰ کہ مکہ مدینہ اسلام آ کے
جناب بند ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا، باہر سارے پاسے کفر چھا جائے گا۔ مکہ مدینے اندر قیامت تک اسلام تے دین تے شریعت اصل عقیدہ قائم رہے گا۔ اللہ دی رحمت ہے، جاؤ مدینہ پاک اندر، مکہ پاک اندر، امام کعبہ امام مسجد نبی دے عین پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اتھو پڑھ کے واپس ایس مسجد دی اندر آؤ، ایک حرف دے ایک لمحے دا تو فرق نظر نہیں آئے گا۔ یا تے حدیث رسول دی دلیل موجود ہوئے گی، جتے اختلاف ہوئے گا تے حدیث رسول موجود ہوئے گی، جتے اختلاف نظر آئے گا تے دلیل دے نال آئے گا۔ وگرنہ قرآن و سنت جویں آسمان تو نازل ہویا ہے اسی طرح اور الحدیث آج امت سامنے پیش کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو طریقہ نماز اس مسجد دے اندر ہے، یہی طریقہ نماز مسجد حرام اندر ہے، یہی طریقہ مسجد نبی اندر ہے، یہی طریقہ آسمان تے وے، یہی طریقہ جبریل علیہ السلام لے کے آسمان تو میرے محمد مصطفیٰ دے سینے تے آئے نے۔ یہیو نماز ہے، یہیو دین ہے، یہیو شریعت ہے، جدا پیغام اسی لے کے کھڑے ہیں ندائے حق دے عوام داس دے اندر لوگوں حق دی ندانو پکارنو آواز لبیک کہیے۔ آؤ قرآن نو سمجھو، حدیث نو سمجھو، دین نو سمجھو، شریعت نو سمجھو۔ آل حدیث کا یہ نکتہ نظر ہے، ایک لمحے بھر بھی پیغمبر کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ دین کا معاملہ، دنیا کا معاملہ، معاملات ہو، وضع ہو، قطع ہو، صورت ہو، سیرت ہو، ہر مسئلے میں پیغمبر کے ہر امر کی اتباع کرنا لازم، فرض، ضروری، واجب ہے۔ جو آپ کے امر کو چھوڑ دے وہ دنیا کے اندر گرفت کا شکار ہوگا۔ اگر دنیا اندر محفوظ رہا تو قیامت والے دردناک عذاب ہوئے گا، وہ دردناک عذاب امر رسول کی مخالفت کی وجہ سے جس کی سزا بھگتنا پڑے گی اور پھر سزا بھگت کے بعد نکلنا پڑے گا، کہیں اس گروہ میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس گروہ میں جانے کے بجائے آئیے اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس گروہ میں شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، رکھا جا سکتا ہے۔ رمضان جب نام رکھا جا سکتا ہے تو سیام میں کیا حرج؟ رمضان بھی تو روزہ ہی ہے نا، مہینے کا نام یہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ۔ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ تقوی کی وجہ سے بعض علماء امت نے لکھا ہے کہ جس نام سے تقوی زہر ہوتا اس نام سے بچنا چاہیے۔ تو باقی شرعاً ممانت نہیں ہے، نام رکھا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے رکھنا بھی ثابت ہے۔ بہتر اولاد جو طریقہ ہے نا، وہ نبی میں ایسا نام رکھا ہے طاہر طیب، تو ذکی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہمارے دل کی نیک چاہتے ہیں خواہشیں جو ہیں ان کو پورا فرما دے۔ جن ساتھیوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا اللہ ان استقامت نصیب فرما۔ جس ارادے اور نیت سے دعا کے لیے اللہ انہوں نے جس ارادے نیت سے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا، اللہ ان کی وہ نیتوں مرادوں کو خواہشوں کو چاہتوں کو جتنی بھی جائز ہیں اللہ پوری فرما دے۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں پر رحمت نازل فرما۔ جن اباب نے یہ پروگرام کرا، محنت کی، انتظام انسلام کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ سب کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ سب کی جو بھی مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ جو وہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتے اللہ ان کا ذہن کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، ہمارے ملک کو بدامنی دہشت گردی فرقہ واریت سے محفوظ فرما، پوری امت
کو قرآن و سنت پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.